تو میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ اردو ادب میں دوستو آپ سب کا خوش آمدید کرتا ہوں، اور دوستو آپ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر پابندی کے ساتھ میری ہر ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں اور کمنٹ بھی اچھے لکھتے ہیں۔ میں آپ کا ایک بار پھر تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو قواعد اردو پر ہے جو سی ٹیٹ اور یو پی ٹیٹ کے امتحان سے متعلق ہے۔ آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ مشدد کس کو کہا جاتا ہے؟ جس حرف کے نیچے کھڑی زیر لگی ہو، جس حرف کے اوپر زبر لگا ہو، جس حرف پر تشدید لگی ہو، جس حرف کے نیچے دو زبر لگے ہو۔ تو جس حرف پر تشدید لگی ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ کیسے کہ دیکھیے اس تشدید کو یہ ہم جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تشدید ہے جو جس حرف پر لگتی ہے وہ اس کی آواز ڈبل نکلتی ہے۔ تو مشدد اسی لیے دال پر یہ لگی ہوئی ہے، تو یہ دال دو بار آواز نکال رہا ہے لیکن لکھا جائے گا ایک ہی بار۔ اسی طریقے سے جیسے کہ یہ نظم ہے مسدس، ٹھیک ہے، مسدس، تو یہ دال پر تشدید ہے۔ مسدس کس کی نظم ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم ہے، اور کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ سر سید احمد خان کی فرمائش پر الطاف حسین حالی نے یہ نظم لکھی تھی، جس کو ہم مسدس حالی بھی کہتے ہیں۔ مسدس حالی بھی کہتے ہیں، مسدس مد و جزر اسلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، مد و جزر اسلام۔ تو یہ تشدید کے بارے میں آپ سمجھیے اچھی طریقے سے کہ تشدید جس حرف پر لگتی ہے وہ حرف دو بار پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اگلا سوال ہے کہ وہ حرف جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں، حرف اضافت کہتے ہیں، حرف عطف کہتے ہیں، حرف جار کہتے ہیں، تو اس کو ہم حرف جار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال ہے دوستو کہ حرف اضافت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ وہ حرف جو دو لفظ کو ملاتا ہے، وہ حرف جو دو حروف کو ملاتا ہے، یا وہ حروف جو دو اسم کو ملاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو جواب ہے اس کا ڈی، وہ حروف جو دو اسموں کو باہمی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ حروف عطف کسے کہتے ہیں؟ عطف دیکھیے انہوں نے غلط لکھا ہے، تو سے ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، تو سے عطف، یہ صاف نہیں لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک بار اور لکھ کر میں بتاتا ہوں، عطف، ٹھیک ہے۔ حروف عطف کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو دو اسم یا جملوں کو ملاتا ہے حروف عطف کہلایا جاتا ہے۔ وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ندا کہتے ہیں۔ یعنی کہ ندا مانے آواز، اور یعنی پکارتے ہیں تو یعنی کہ آواز نکالتے ہیں، آواز کے ذریعے ہم بلاتے ہیں۔ کسی سے بات پوچھنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ڈی، حروف استفہام کہا جاتا ہے اس کو، حروف۔ دوستو بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں اور ان کو یاد رکھنا ہے۔ کیا میں گھر جا سکتا ہوں یہ جملہ ہے، اس میں اس عبارت میں حروف استفہام کیا ہے؟ یعنی کہ اس میں جو ہے کیا ہے، یعنی کہ جو پوچھا جا رہا ہے، کیا میں جا سکتا ہوں، تو اس عبارت میں حروف استفہام کیا ہے؟ تیسرا پیج شروع ہوتا ہے دوستو، حروف نفرین کس کو کہا جاتا ہے؟ نفرت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو حروف نفرین کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، وہ حروف جو مسرت یا خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے ڈی، حروف انبساط کہا جاتا ہے۔ کسی غم یا افسوس کے موقع پر بولے جانے والے حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تعسف کہا جاتا ہے، حروف تعسف۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنے والے حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف
استثنا کہا جاتا ہے۔ چوتھا پیج آتا ہے اب آپ کا، حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے 33 بھی ہوتی ہے، 36 بھی ہوتی ہے کہیں کہیں، لیکن 50 زیادہ سے زیادہ 50 ہوتی ہیں، تو یہاں 50 کا جواب بالکل صحیح ہے، کیونکہ مولانا مولوی عبدالحق کے مطابق بھی حروف تہجی کی تعداد 50 ہے۔ ذیل میں سے کلمے کی قسمیں ہیں، سی موضوع اور محمل کلمے کی قسمیں ہیں۔ وہ الفاظ جن کے کوئی معنی نہ نکلتے ہوں کیا کہا جاتا ہے؟ تو بی جواب دیجیے گا، محمل کہا جاتا ہے ان کو، یعنی کہ محمل کون سے ہوتے ہیں کہ جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے اس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے کہ پانی اور بانی، پانی کا مطلب ہے اور پانی کلمہ ہے، اور وانی جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اس لیے وہ محمل لفظ ہے۔ اسی طرح روٹی ووٹی، کھانا وانا، تو اس میں واو لگا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ ہمیں نہیں بولنے چاہیے جس کے کوئی معنی نہ نکلتے ہوں۔ وہ الفاظ جن کے معنی ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ محمل کہلاتے ہیں، استثنا کہلاتے ہیں، موضوع کہلاتے ہیں، کیا چیز کہلاتے ہیں؟ تو موضوع کہلاتے ہیں، یعنی اگر کلمہ بھی دیتے ہیں تو کلمہ بھی کہلایا جاتا ہے۔ وہ الفاظ جو کسی جگہ چیز کسی نام کو ظاہر کرتے ہیں کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ تو اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ وہ اسم جو کسی عام چیز یا عام شخص یا کسی عام جگہ کے لیے بولے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اسم نکرہ۔ وہ اسم جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے لیے بولے جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اسم معرفہ کہتے ہیں اس کو۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا، بناوٹ کے لحاظ سے۔ وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو لیکن قاعدوں کے مطابق اس سے دیگر الفاظ بنائے جا سکتے ہوں، ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مصدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو کیا کہلایا جاتا ہے؟ تو اسم مشتق کہلایا جاتا ہے۔ وہ اسم جو خود نہ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا لفظ اس سے بنا ہو کیا کہلاتا ہے؟ اسم جامد کہلاتا ہے۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7، 4، 8، 3 کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم معرفہ کی 3 قسمیں ہیں دوستو۔ یہ تھا ہمارا آج کا بہت مختصر ویڈیو اردو قواعد پر، جو آپ کا امتحان سی ٹیٹ اور یو پی ٹیٹ کے متعلق ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، یہ سوالات آپ کو کیسے لگے؟ اور قواعد پر بڑی محنت کرنی ہے، اور میں آپ کو قواعد پر اور اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔